أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. وضع رکھا گیا، بنایا گیا، آیات بینات، آیت نشانی، بینہ واضح، مقام ٹھہرنا، جس جگہ ٹھہرا جائے، کان آمنن وہ ہوگا امن والا، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، استطاع سے طاقت رکھے، سبیلاً راستہ، غنی مستغنی ہے. ترجمہ: یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص داخل ہو گیا اس میں وہ امن والا ہو گیا. لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے. وہ شخص جو وہاں تک راستے کی استطاعت رکھتا ہے، پہنچنے کی استطاعت و طاقت رکھتا ہے، اور جس شخص نے انکار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے مستغنی ہے. پہلا گھر اور پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا ہے. پہلے انسان کو بھیجا، اسی وقت سے یہ بیت اللہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر، اول الناس، اور بیت اللہ جو ہے اول بیت وضع للناس. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق چند چیزیں جو فضیلت کے طور پر تھی وہ ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے. مکہ کے ناموں میں سے ایک نام بکہ بھی ہے. بکہ کا ایک معنی ہوتا ہے اجتماع کا ہونا، لوگوں کا ہجوم ہو جائے، کثرت سے لوگ جمع ہو جائیں. تو چونکہ مکہ المکرمہ میں بھی لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر تو
بہت بڑی تعداد وہاں جمع ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی سال کے اندر کوئی ایسا موقع نہیں آتا کہ بیت اللہ اور مسجد الحرام جو ہے وہ خالی ہو۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کے دل کو اس کی جانب اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرما دیا، متوجہ فرما دیا۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ دعا کی تھی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار آپ لوگوں کے دلوں کو اس کی جانب متوجہ فرما دے۔ ہر ایمان والے کے دل میں اس چیز کی چاہت ہوتی ہے کہ میں جو ہے بیت اللہ جاؤں اور وہاں پر پہنچوں۔ جو شخص نہیں گیا اس کی بھی چاہت یہ ہے کہ میں پہنچ جاؤں، اور جو پہنچ گیا ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ میں دوبارہ پہنچ جاؤں، سہ پہنچ جاؤں، بار بار جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کشش ہی ایسی رکھ دی، اور اس کی وجہ سے وہاں پر اجتماع ہوتا ہی رہتا ہے، اجتماع ہوتا ہی رہتا ہے۔ خاص طور پر نمازوں کے اوقات میں جتنا اجتماع وہاں پر ہوتا ہے، دنیا کے اندر کسی جگہ اور کسی مسجد میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا۔ سال بھر چل رہا ہے، یہ نہیں 5-7 دن، ہفتہ، یہ رمضان کا مہینہ، نہیں، سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا۔ یہ ہے بکہ۔ اور اسی طریقے سے بکہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے گردن کو جھکا دینا اور گردن کو توڑ دینا۔ بڑے بڑے لوگ دنیا کے، بڑے فن خاں کس طرح وہاں گردن جھکا کے جاتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ مٹی کرتے ہیں۔ یہاں اربوں کے مالک، کروڑوں کے مالک، اور وہاں پر زمین پر سوئے ہوئے، کس طرح منا میں وہ فرش پر لیٹے ہوتے ہیں، اور مزدلفہ میں براہ راست زمین پر لیٹے ہوتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ جھکاتے ہیں اور انسان کو یہی سکھاتے ہیں کہ آج تو اس مٹی کے اوپر سو رہا ہے نا، ایک دن تجھے اس طرح مٹی کے اندر سونا ہوگا۔ وہی لباس پہنواتے ہیں اللہ، جو لباس انسان کو دفن کے وقت پہنایا جاتا ہے۔ وہی چادریں ہوتی ہیں، وہی سفید رنگ کی۔ فرق اتنا ہے، اس وقت اس نے خود لپیٹی ہوتی ہیں، اور جب مرتا ہے تو اور لپیٹتے ہیں۔ فرمایا جھکا دیتے ہیں ہم گردن۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہے نا کتابوں میں کہ خلیفہ ہارون الرشید کو کسی نے دیکھا سنگریزوں پر اور پتھروں پر کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے رب سے مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، دھو رہا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا دیکھا یہ کون ہے؟ کہا دیکھ، انظر الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماء۔ کہا زمین کے مجازی بادشاہ کو دیکھ، آسمان کے حقیقی بادشاہ کے سامنے کیسے گڑ گڑا رہا ہے۔ کہا دیکھو اب پتہ لگا بادشاہ کون ہے۔ بادشاہ تو اللہ ہے جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، ان کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں۔ بعض تو کر و فر کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہی مکس، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔
اللہ اکبر. وہاں عاجزی ہونی چاہیے، اپنا آپ بتانے کے لیے نہیں میں ایسا میں ایسا. وہاں تو انسان اپنا سب کچھ پہلے کا مٹانے جاتا ہے، مٹ جائے. وہ تکبر اور بڑائی سے نہیں مٹتا، عاجزی سے مٹتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ظالموں اور جابروں کے تسلط سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا ہے. بکتا جو اس پر حملہ آور ہونا چاہے گا، برائی کے ارادے سے آئے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی گردن کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، توڑ دی جائے گی گردن اس کی. ابرہہ نے کیا کچھ نہیں کیا، بیت اللہ کو گرانے آیا نا. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے 3 میل دور ہی وادی محصر کے اندر ابابیل سے سارے لشکر کا کام تمام کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. فرمایا دیکھو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کی حالت ہو گئی. للذی ببکہ تھا، بکہ گردنیں جھک جاتی ہیں اور گردنوں کو توڑ دیا جاتا ہے. سرکشی کے ساتھ وہاں جانے والا کچھ پا کے نہیں آتا، جو گردن جھکا کے جاتا ہے وہ بہت کچھ پا کے آتا ہے. مبارکن، فرمایا کہ یہ جو گھر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے باعث برکت بنایا ہے. مبارکن، برکت کی جگہ بنایا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ظاہری برکتیں بھی رکھی ہیں اور باطنی برکتیں بھی رکھی ہیں. ظاہری برکتیں کہ اتنا بڑا اجتماع ہو اور اتنا بڑا شہر ہو، وہاں کے رہنے والے ہوں، ان کو رزق کی کمی آ جائے، کھانے پینے کی کمی آ جائے، ایسا نہیں. Like it, share it, subscribe it. جبکہ مکہ المکرمہ کی آبادی اور جگہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، پھل نہیں اگتے، دیگر چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کھینچ کر ان چیزوں کو وہاں پر لایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی چیز کہاں ہو رہی ہے، کوئی کہاں ہو رہی ہے، کوئی کہاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے وہاں پر لایا جاتا ہے. وہاں کے رہنے والے بھی خوب کھاتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا ہے، اور جو وہاں کے جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی وافر مقدار میں عطا فرما دیتے ہیں. کہ جن دنوں میں حج نہیں ہے، عام ایام چل رہے ہیں پھر بھی کھا رہے ہیں، اور حج کے دنوں میں اتنا بڑا مجمع، ہر ایک کو وقت پر کھانا بھی مل رہا ہے اور ساری چیزیں مل رہی ہیں. یہ برکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مبارکن، یہی تو برکت ہے. اور باطنی برکتیں اللہ اکبر، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے محلے کی عام مسجد میں نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 25 نمازوں کا، یہ 27 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں. گھر میں پڑھے گا تو 1 نماز کا ثواب، مسجد میں باجماعت پڑھے گا 25 یا 27 کا ثواب، دونوں الفاظ آتے ہیں. جامع مسجد، ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں پر جمعہ بھی ہوتا ہے، جمعے والی مسجد میں پڑھے اللہ 500 نمازوں کے ثواب دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو شخص مسجد اقصی بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ 1000 نماز کا ثواب دیتے ہیں. مسجد نبوی میں پڑھے 50,000 نماز کا ثواب دیتے ہیں. اور جو مسجد الحرام میں نماز پڑھے، ایک نماز پر اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
1,00,000 نماز. کہنا آسان ہے، دن میں 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہاں ایک نماز پر اللہ 1,00,000 نماز کے ثواب عطا فرما رہے ہوتے ہیں. اس لیے تو فرمایا نا تابعوا بین الحج والعمرہ. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا حج اور عمرے کے لیے جاتے رہا کرو، جاتے رہا کرو. یہ نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے بس کر لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے، طاقت دے، تو فرمایا حج عمرے کے لیے جاتے رہو، جاتے رہو، کبھی حج کے لیے کبھی عمرے کے لیے. کیوں؟ 2 چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمائیں. فرمایا فَإِنَّهُمَا يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ، اس کی برکت سے اللہ فقر و فاقہ ختم فرما دیں گے. کہ جب وہاں پر گئے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا کی، رزق وافر ملتا ہے، تو وہاں کے جانے والوں کے لیے رزق کی پریشانی اللہ ہمیشہ کی ختم کر دیتے ہیں. يُنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. اور فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ حج اور عمرہ ادا کرنے سے اللہ انسان کے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. گناہ ختم ہو گیا. جب دیکھیں نا یہاں آدمی نماز پڑھے تو نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جب منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، پیروں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان وضو سے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے. اب جب وہ نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرما رہے ہوتے ہیں. تو جب یہاں وضو کی وجہ سے اتنے گناہ گئے اور اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیں، تو جہاں تو ثواب ہی ایک نماز کا 25 یا 27 یا 500 ہے، جہاں نماز ہی کا ثواب ہی 1,00,000 ہے، تو وہاں پر کیا کچھ ہوگا، کس طریقے سے گناہ جھڑیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص حج کے لیے گیا اور اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے، آج ہی پیدا ہوا ہے. مبارکن، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، وہاں پر برکتیں رکھی ہیں. اور ہر انسان جو وہاں پر جانے والا ہے وہاں کی برکتوں کو جا کے محسوس کرتا ہے. ہر جانے والے کو برکتیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی محسوس ہوتی ہیں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. وہ سرچشمہ ہدایت ہے، پورے عالم کو وہاں سے فیض ملتا ہے، فیض ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے لیے دعوت کا آغاز مکہ المکرمہ سے کیا. یہ چشمہ ہدایت وہاں سے پھوٹا، جس طرح زمزم وہاں سے نکلا پوری دنیا کے اندر پہنچا، اسی طریقے سے دین اسلام کا آغاز مکہ المکرمہ سے ہوا اور پوری دنیا میں پہنچا. وہاں سے ہدایت چلتی ہے اور فرمایا پورے عالم کے اندر جاتی ہے. اس لیے تو نماز کے اندر رخ بیت اللہ کو بنایا گیا. ساری کائنات کے مسلمان اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں تاکہ وہاں سے جو ہدایت ہے وہ سب کو ملنے والی ہو. بڑے بڑے گمراہ جاتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بدل دیتے ہیں، زندگیوں کو بدل دیتے ہیں کہ یہاں بہت کوشش کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہیں بدل پاتے. چند دن کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری زندگی بدل دیتے ہیں، سارے زندگی بدل دیا کرتے ہیں. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا کہ ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامل ہدایت نصیب فرمائے، وہاں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور وہاں کی حاضری اللہ ہم سب کو آداب کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے. دوسری آیت کے انشاءاللہ پھر کر
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.